لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ہمارے ناظرین میں سے انہوں نے سوال کیے ہیں کہ اپنے محلے کی مسجد چھوڑ کر بغیر کسی ضرورت شرعی کے دوسرے محلے کی مسجد میں جانا کیسا ہے؟ یعنی اپنے محلے کی مسجد ہے، اس کے بعد بھی آدمی اپنے محلے کی مسجد چھوڑ کر کے دوسرے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے جائے، یہ کیسا ہے؟ یہ شرعاً کیسا ہے؟ اسلامی نقطہ نظر سے یہ کیسا ہے؟ چونکہ ایک بڑی تعداد ہوتی ہے ایسے لوگوں کی جو بنا کسی ضرورت شرعی کے اپنے محلے کی مسجد کو چھوڑ کر دوسرے محلے کی مسجد میں جاتے ہیں، دوسری مسجد میں جاتے ہیں۔ تو شرعاً اس کے بارے میں کیا ہے؟ شریعت اس کے بارے میں کیا رہنمائی کرتی ہے؟ آئیے کتابوں کے حوالوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ محلہ کی مسجد میں نماز پڑھنا اس مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے جس میں لوگ زیادہ جمع ہوتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ یہ ہوتا ہے کہ یار وہاں بڑی جماعت ہوتی ہے، وہاں پر زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو وہاں چلے جائیں۔ جی نہیں، آپ کے لیے جو بندہ جس محلے میں رہتا ہے اس بندے کے لیے زیادہ بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے محلے کی ہی مسجد میں نماز پڑھے، اگرچہ ان کے محلے کی مسجد میں بھیڑ کم اور دوسرے محلے میں بھیڑ زیادہ ہو رہی ہے۔ جی ہاں، پھر بھی اپنا ہی محلہ ثواب کے معاملے میں، فضیلت کے معاملے میں آدمی کے لیے اپنا ہی محلہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ محلہ کی مسجد کو آباد کرنا وہاں کے رہنے والوں پر حق ہوتا ہے۔ جی ہاں، آپ جس محلے میں ہیں آپ کے محلے کی مسجد کا آپ کے اوپر حق ہے کہ آپ اس کو آباد کریں۔ اب آپ اپنے محلے کی مسجد کو چھوڑ کر اگر دوسرے محلے میں جاتے ہیں تو یوں ہوا کہ ایک طریقے سے کہ آپ اپنے محلے کی مسجد کا جو حق آپ کے اوپر ہے وہ حق آپ ادا نہیں کر رہے ہیں۔ یہی ہوا نا، یہ جو مسجد کا حق تھا آپ کے اوپر کہ آپ اس کو آباد کریں، آپ اس حق کو چھوڑ کر کے، اس مسجد کو آباد کرنا چھوڑ کر کے اگر دوسری مسجد کی طرف جاتے ہیں، چاہے ریزن آپ کے پاس کچھ بھی ہو، ضرورت شرعی نہ ہو، بلکہ آپ یوں ہی جا رہے ہیں، یا بعض اوقات لوگ امام سے ناراض ہوتے ہیں بلا وجہ کے اور دوسری مسجد میں چلے جاتے ہیں، بعض اوقات کمیٹی والوں سے ناراض ہو جاتے ہیں، بعض اوقات مسجد کے کسی نمازی سے ان کی ناراضگی رہتی ہے تو دوسری مسجد جانے لگتے ہیں۔ تو اپنے محلے کی مسجد امام کی وجہ سے، جبکہ کوئی شرعی وجہ نہ ہو، یا کمیٹی کی وجہ سے، یا کسی نمازی کی وجہ سے مسجد چھوڑنا یہ محرومی ہے، ثواب کی کمی ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ نماز ہی نہیں ہوگی دوسری مسجد میں، ایسا نہیں ہے، دوسری مسجد میں بھی پڑھیں گے تو نماز تو ہو جائے گی۔ اپنی مسجد چھوڑ کر اگر کوئی دوسری مسجد میں جاتا ہے، اپنے محلے کی مسجد چھوڑ کر دوسرے محلے کی مسجد جاتا ہے تو نماز ہو جائے گی، نماز میں خرابی نہیں ہوگی، لیکن اپنے محلے کی مسجد کا جو حق تھا آپ اس حق کو نہ ادا کر کے دوسری مسجد میں جا رہے ہیں۔ لہٰذا محلہ والوں کو چاہیے کہ محلہ کی مسجد کا حق ادا کریں اور اس میں نماز پڑھ کر اس کو آباد کریں، بلا وجہ اسے چھوڑ کر دوسرے محلے کی مسجد میں نماز کے لیے جانا اچھا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے، یہ نہیں ہے، ایسا نہیں کہا جائے گا، لیکن اچھا نہیں ہے یہ ضرور کہا جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنے محلے کی مسجد میں ہی نماز ادا کرے۔ یہ باتیں کن کن کتابوں میں لکھی ہیں آپ کتابوں کا نام نوٹ کر لیں۔ خلاصۃ الفتاوی جلد نمبر 1 صفحہ 228 کے اندر، فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ 27 کے اندر، اور پھر جامع صغیر کے اندر، اور خلاصۃ الفتاوی جلد 1 صفحہ 228۔ یعنی اتنی ساری کتابوں میں یہ مسئلہ کلیئر طور پر، واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ آدمی کو اپنے محلے کی مسجد جو ہے وہ چھوڑ کر کے دوسرے مسجد میں نہیں جانی چاہیے۔ یہاں تک کہ بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی اس وجہ سے جاتا ہے کہ دوسری مسجد میں ثواب زیادہ ملے گا تو وہ غلطی پر ہے، ثواب اپنی مسجد، اپنے محلے کی مسجد میں ہی زیادہ ہے۔ جی ہاں، آپ کی مسجد کا آپ کے اوپر حق بھی ہے، پھر آپ اس مسجد کو کراس کر کے جا رہے ہیں دوسری مسجد میں، تو یہ مسجد کون آباد کرے گا؟ آپ کی طرح جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ لوگ سوچیں کہ اگر آپ کی طرح سارے لوگ ایسی سوچنے لگیں تو پھر کیا حال ہوگا مسجد کا؟ مسجد کی آبادی پہ خطرہ لاحق ہو جائے گا نا، وہ مسجد ہی ویران ہو جائے گی۔ لہٰذا یہ اچھی عادت نہیں کہی جا سکتی، اس عادت کو بدلنا چاہیے کہ جو لوگ اپنے محلے کی مسجد کو چھوڑ کر کے دوسرے محلے کی طرف جاتے ہیں ان لوگوں کو اپنی عادت پر غور کرنی چاہیے، اور جس وجہ سے بھی وہ جاتے ہیں اس کو کلیئر کرنی چاہیے۔ جی ہاں، کلیئر کرنے، بعض اوقات لوگ الگ الگ وجوہات سے جاتے ہیں
لیکن اگر شریعت کی وجہ نہیں ہے، وہ وجہ شرعی نہیں ہے، تو اس کو بدل دینے میں ہی آپ کی دنیا اور آخرت کی عافیت ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو شریعت کے مسائل پر عمل کرنے کی اور اس کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔